ہم لوگ کہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے دیکھا کہ کیونکہ وہ فیملی میں سے تھے، تو میں نے ایک دم سے میری نظر ان کے ہاتھ پہ پڑی، ان کے ہسبینڈ کے، تو انہوں نے گولڈ کا بینڈ پہنا ہوا تھا. تو میں نے بڑی حیرانگی سے ان کو کہا، کیونکہ جن کا میں دیکھ رہی تھی نا، کیونکہ ان کی ہسبینڈ مطلب ان کی وائف جو ہے شی از ماشاء اللہ حافظ قرآن، اور وہ پڑھاتی بھی ہیں اسٹوڈنٹس کو اپنی یہاں پہ کہیں پہ بھی نا. تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دا نیم، تو میں صرف اس لیے آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ اٹس ویری ویری کامن تھنگ کہ انہوں نے وہ بینڈ گولڈ کا پہنا ہوا. تو میں نے ان کو کہا کہ ہاں آپ نے گولڈ کا پہنا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو میں نے کہا یہ کیوں آپ نے پہنا ہوا ہے؟ تو بڑے آرام سے انہوں نے کہا بھائی شادی پہ ملا تھا، کیا مطلب ہے، اس وقت سے ایک ہی تو چیز ملی تھی صحیح. تو ہنس کے انہوں نے جیسے کہا. تو میں نے کہا کہ پر نہیں، آدمی گولڈ نہیں پہن سکتے ہیں، تو آپ یہ اتار دیں. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت سختی سے اس کے بارے میں کہا تھا. تو انہوں نے ہنس کے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن مجھے پکی پتہ ہے کہ انہوں نے کوئی نہیں اتارا ہوگا. میں پھر دوبارہ سے جب ملوں گی تو آئی ول میک شیور کہ وہ اتار لے. ایک دو دفعہ کہنا پڑتا ہے ویسے. اچھا جی، تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے یہ حدیث رکھ رہی ہوں کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں میں ابھی بھی یہ چیز ہے کہ نہیں پتہ ہوتا. آنیسٹلی اچھے خاصی فیملی کے بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ منگنی کی جو بینڈ ملنا ہوتا ہے تو ان کو بڑی ایکسائٹمنٹ اس پہ ہوتی ہے. تو اس لیے آپ یہ غور سے یہ حدیث جس کو بھی، آپ سب کو یہ پلیز بھیج دیجئے گا. ہو سکتا ہے وہ نہیں کرتے ہوں، بہت سے الحمدللہ جیسے بچے اگلے کچھ میں نے دیکھا کہ وہ وائٹ گولڈ لے لیتے ہیں، یا پھر وائٹ والے جو بھی ڈفرینٹ ہاتھ میں لے لیتے ہیں، وہ بینڈ اس طرح سے پہن لیتے ہیں. تو اگر آپ سب کو یہ پہنچا دیں گے تو مجھے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگ تو ضرور اس سے بچ جائیں گے. اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ہمارا وہی کام ہے نا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو ہمارا تو کام ہی ہے کہ ہم نے لوگوں کو بتانا ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ چیز ہمیں سمجھ آ جائے. یہ جو منگنی تو ویسے ہی کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور اوپر سے گولڈ کی رنگ لڑکیوں کو جب پہنا دیتے ہیں تو وہ اتنے فخر سے ساری عمر پہنتے ہیں، اسی لیے تو وہ بیماریاں بھی ساتھ لگتی ہیں. اور وجہ کیا ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2090، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے اتار کے نا اس کی انگوٹھی پھینک دی. تو پھینکنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص آگ کے انگارے کا ارادہ کرتا ہے اور اسے اپنے ہاتھ پر رکھ لیتا ہے. آپ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آگ کا انگارہ کس کو کہا تھا، وہ سونے کی جو اس نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی. کہ آپ سوچیں انگارہ جب ہاتھ پہ رکھیں گے تو کیا ہوگا، تکلیف ہوگی نا، جسم کو تکلیف ہوگی. تو ایسی انگوٹھی جو گولڈ ہے وہ آدمی کے لیے اتنا ہی نقصان دہ، اس کے جسم کے لیے نقصان دہ، روح پہ تو ہوگا، آخرت میں اس کا گناہ بھی ہوگا، لیکن اس کے جسم کے لیے بھی نقصان دہ ہے. یہ چیز سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کہتے کہ اس جو آدمی کی رنگ پھینکی تھی نا، کیونکہ کامن سے عام طور پہ بھی ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اچھا اگر منع کیا تھا کیونکہ مہنگا ہے، سونا تو اتنی مہنگا ہوتا ہے تو اس کو چلو بیچ کے فائدہ اٹھا لیتے ہیں یا کسی اور چیز میں لگا دیں گے، لیکن پہننی نہیں ہے. تو سیم چیز ان کو صحابی جو تھے، ان کو صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ جب چلے گئے کہ تم وہ انگوٹھی اٹھا لو اور اس کو بیچ کے اس سے فائدہ اٹھا لو. تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اس چیز کو کبھی نہیں لوں گا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا ہے. تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا کرے کہ ہم بھی اسلام کو سمجھ سکیں، تاکہ یہ چیزیں نا، دیکھیں کوئی مسلمان جب کہہ رہا ہوتا ہے، اور اسپیشلی وہ لوگ جو دین کو سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں، پریکٹسنگ بھی ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں جب ایسی چیز ہوتی ہے تو پھر تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے. لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ وہ چیز کو نا وہ اس اینگل سے نہیں دیکھ رہے ہوتے، اس کو نہیں پتہ ہوتا کئی دفعہ. تو ہم کسی کو ایسے نہ جج کریں. بس یہ ہے کہ ہمارا مقصد جو ہے کہ یہ پیغام ہم سب تک پہنچا دیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی حدیث بنا دوں 1-2 منٹ کی، تاکہ وہ آسانی کے ساتھ دوسروں کو پہنچائی جا سکتی ہے. تو اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرح. سورۃ التوبہ آیت نمبر 82 انشاءاللہ آج ہم کریں گے. دیکھیں سورۃ التوبہ انشاءاللہ ختم تو ہو جائے گی، لیکن اللہ اکبر اتنا ہم نے سیکھا ہے سورۃ توبہ سے کہ مسلسل اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقین کی ایک ایک چیز ہمیں بتا رہے ہیں. دیکھیں پہلے کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے ساتھ سخت نہیں تھے،
کیونکہ منافق کا پرابلم ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ نظر آنے میں نہیں پتہ چلتا، لیکن رسول اللہ کو تو پتہ تھا۔ آج کے زمانے میں یہ چیزیں ہم نہیں کسی کو کہہ سکتے کہ فلاں منافق ہے، ہم تو ظاہر پہ گمان کر سکتے ہیں نا، لیکن میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ منافق کون تھے، کہ وہ رسول اللہ کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، وہ لوگوں کے سامنے نیک بھی بنتے تھے، تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ان کی دل کی کیا حالت ہے۔ تو ہم اب یہ دیکھیں کہ آج ہم کہیں اس جگہ پہ تو نہیں کھڑے ہوئے، ہمارے دل کی جو حالت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں دیکھیں جب وہ آیت نازل ہوئی تھی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تمہارے جو دل کی حالت ہے نا، جو دل میں بھی تمہارے خیالات آتے ہیں اس پہ بھی تمہاری پکڑ ہوگی، تو صحابہ کانپ اٹھے اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ ہم جو عمل کریں، کوشش کریں، اس کا تو ہم پورا مطلب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، لیکن دل کے اندر جو خیالات آتے ہیں ان کو ہم کیسے روکیں گے؟ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل کی تھی، انشاءاللہ وہ جہاں پہ آتا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہم نے جو اس سے پہلے پڑھ چکے تھے، کیا پڑھے تھے؟ منافق کی ایک بہت بڑی نشانی یہ پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہانے کرتے ہیں۔ مطلب ایک ایسی چیز ہے نا کہ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی ان سے کہہ دیجئے نار جہنم اشد حرا، کہ جہنم کی آگ بڑی شدید ہے۔ تم کس سے دیکھیں، گرمی تھی نا، تبوک کی جنگ کا ہم پڑھے تھے، جب جانا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا کہ سب کو نکلنا ہوگا اور مال اور اپنی جانوں کے ساتھ تم لوگ نکلو، تو جن لوگوں نے بہانے کی آ کے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ پتہ ہے کہ گرمی ہے، پتہ ہے کہ یہ مشکل سفر ہوگا، لیکن کیونکہ اللہ کا حکم تھا۔ آج ہم اس بات کو یہ دیکھیں کہ ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو احکامات پہ عمل کرنا مشکل لگتا ہے، تو پھر ہم بہانے بناتے ہیں نا کہ میں تو اس لیے ایسے نہیں کرتی ہوں کیونکہ میرے ہسبینڈ کو پسند نہیں ہے۔ دیکھیں بچوں کو اب کیا کریں، بچوں کی شادی ہے نا، تو بچوں کو تو شوق ہے اب ایسے سارا کچھ کرنے کا، تو سارا کچھ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور نام لگا لگا کے دوسروں کا، دیکھو پھر لوگ کیا کہیں گے۔ آج کل کی دنیا میں اس لیے وہ ورڈز بھی بول رہی ہوں تاکہ ہم لوگ اس کو ریلیٹ کر سکیں کہ آج کی دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ چلو دعا کرتے ہیں انشاءاللہ ہمیں بھی تو ہدایت آ گئی ہے، بچوں کو بھی آ جائے گی۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں دیکھو ایسا نہ ہو کہیں کہ ہم یہی سوچتے رہ جائے، کیونکہ دیکھو اپنے بہن بھائیوں میں سب میں دیکھیں، اگر ایک کو ہدایت آئی ہے، اگر 4 بہن بھائی ہیں تو ہو سکتا ہے 3 کو آئی ہے اور 1 کو نہیں آئی ہے، ہو سکتا ہے 2 کو آئی ہے 2 کو نہیں آئی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے بچے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ، آج ہم صرف اس لیے ان کو چھوڑتے جا رہے ہیں نہ ہو جائیں گے ٹھیک، بس ٹھیک ہے اب کیا کریں۔ تو یہی بہانے بہانے بہانے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے، آپ دیکھیں کہ اس آیا میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک غصہ سمجھ آتی ہے نا کہ کون کہہ رہا ہے، وہ رب جو ہم سے اتنا محبت کرتا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دو فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، ان کو چاہیے کہ ہنسے کم، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور وہ روئیں زیادہ۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ حکم آ گیا، یہ بات آ گئی کہ ان کو چاہیے کہ وہ ہنسے کم اور روئیں زیادہ، کیونکہ دنیا کی زندگی تو قلیل ہے، تھوڑی ہے، اگر ہنس بھی لیں گے تو کتنا ہنسیں گے، آخرت کی زندگی جو ہے ادھر جب جواب دینا پڑے گا۔ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جزاؤم بما کانوا یکسبون، کہ کیونکہ وجہ کیا ہے، یہ بدلہ کس چیز کا ہے، سزا کس چیز کی دے رہی ہے، کیونکہ وہ جو دنیا میں عمل کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے آخری رکوع میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی نفس سے اس کی وسعت سے بڑھ کے حساب نہیں لے گا۔ اب دیکھیں یہی آیت کے بارے میں اکثر ہم نے یہ سنا، لوگوں کے اتنے بڑے بڑے غم آتے ہیں، اتنی بڑی بڑی پریشانیاں آتی ہیں، اللہ نہ کرے کبھی کسی کی فوتگی پہ جاتے ہیں، جب حال و بحال کوئی عورت ہو رہی ہوتی ہیں، یا اللہ نہ کرے جوان بچہ چلا گیا یا خامن کی ڈیتھ ہوئی، تو افسوس کرنے والے بھی آ کے کہتے ہیں نہیں صبر کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نا جتنی ہمت ہے نا اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، تو اللہ نے جیسے اسی لیے تم پہ غم ڈالا ہے کہ تم برداشت کر سکتے ہو تو برداشت کرو۔ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے۔ اس آیا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ لوگوں سے جب مجھ سے حساب لیں گے تو میری وسعت کے مطابق لیں گے، کہ میری وسعت کتنی تھی، میں نے یہ کام جب کیا، جب دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات تھے تو میں نے بہانے تو نہیں بنا دیے تھے، کیا میں نے اپنی وسعت کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم مانا تھا، کیا میں نے دین کی اس چیز کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے اس وقت میں نکلی تھی،
کیا میں نے دیکھا تھا اپنی آنکھ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین پہ عمل نہیں کیا جا رہا؟ تو میں آرام سے اپنے گھر میں کیا بیٹھ کی تھی، میں نے نہیں دیکھا تھا۔ تو مقصد اس کا مطلب کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی جان سے ایسے نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ظلم نہیں کریں گے، کہ جتنی وسعت ہے اسی کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو چاہیے کہ کم ہنسیں اور روئیں زیادہ، بیکاز وجہ کیا تھی؟ جزاؤں بما کانوا یکسبون، کہ جو انہوں نے دنیا میں کمایا تھا اسی کا ان کو اجر ادھر ملے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے 2312، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک، اللہ اکبر، میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، اور میں وہ سن رہا ہوں جو تم نہیں سنتے ہو، اور بے شک آسمان چڑچڑا رہا ہے اور اس کو چڑچڑانے کا حق بھی ہے، کیونکہ ہمیں تو نہیں نظر آتا نا، نہ ہی ہم سن سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ آسمان میں کوئی 4 انگلیاں بھی جگہ ایسی نہیں ہے جس پہ فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو، دیکھے قسم کھا کے رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو کم اور تم رو زیادہ، اور یقیناً تم لوگ فریاد کرتے ہوئے جنگلوں اور وادیوں میں نکل جاؤ اور میدانوں میں نکل جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ لیا جاتا۔ اب دیکھیں ہم نے بھی تو یہ حدیث ابھی سنی ہے نا، ہم پڑھ رہے ہیں تو سنی ہے، ہمارا یہ دل کانپا اس طرح سے۔ صحابہ کس طرح سے اس بات کو لیتے تھے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی بات سنتے تھے وہ کام چاہتے تھے کہ یا پاک پروردگار جو کچھ بھی ہوگا ہم کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہم اپنے اعمال تو دیکھیں نا۔ ہم تو اتنے فخر سے، ہمیں تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی، بس ٹھیک ہے الحمدللہ جتنا کیا۔ وہ آپ سوچیں صحابہ کی کیا نیکیاں کم ہوں گی، وہ تو ترستے تھے موقع کے لیے کہ کوئی موقع آئے اور وہ نیکی کریں۔ ان کا یہ حال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کاش میں درخت ہوتا کاٹ لیا جاتا تاکہ میرا حساب نہ ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جہنم میں اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسوں میں کشتیاں چلائی جائیں تو وہ بھی چل جائیں۔ اگر کئی دفعہ ہوتا ہے نا ہم ایسی بات پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں لو ایسے کیسے، آنسو تو ہمیں نظر آتا ہے نا، ایک آنسو گرا صاف کر لیا اس کے بعد گرا، تو ایسے کیسے ہوگا کہ کشتیاں چلائیں تو چل جائیں۔ آپ یاد کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا تھا کہ آخرت کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کو وہ حدیث یاد ہے نا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ان کے پسینے جو بہیں گے نا، اس گرمی جو اس دن کی ہوگی کہ جو پسینے بہیں گے کہ وہ کان کے لوؤں تک اپنے بھیگے ہوں گے اپنے پسینے میں، تو اسی کو آپ سوچ کے دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں اہل جہنم اتنا روئیں گے کہ ان کی آنسوؤں سے کشتیاں چلائی جائیں تو وہ بھی چل پڑیں، اور پانی جب ان کا خشک ہو جائے گا، جب آنسو خشک ہو جائیں گے تو اس کی جگہ ان میں خون کے آنسو روئیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ پھر اس کے بعد وہ ختم ہو جائیں گے تو پیپ سے ان کے آنسو جو آنکھوں سے نکلیں گے وہ سزا ہے۔ اب دیکھیں جب ہم ایسی بات پڑھتے ہیں تو آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ جو مومن لوگ ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہیں، جو اپنی پوری کوشش یہ کرتے ہیں کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ دیکھیے ایک تو نماز روزہ، ابھی آپ کو میں پھر سے یاد کرا دوں، ابھی کب سے ہم پڑھ رہے ہیں نا یہ ساری چیزیں، آپ نے کتنی دفعہ پڑھا کہ یہاں پہ ابھی نماز کی بات آ رہی ہے تو روزے کی بات آ رہی ہے تو حج کی زکوٰۃ کی بات آ رہی ہے۔ مین ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ منافقت کس چیز میں آ رہی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ جو ہمارے رویے ہیں نا وہاں کی بات ہو رہی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم میرے بندوں کو خوش کرو گے، میرے بندوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کیا عزتیں دیں گے۔ وہ جنت کے ہم نے پڑھے تھے نا، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ ایسی کہ کوئی آنکھ ہی نہیں دیکھے ہوگا، کسی کان نے نہیں سنا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا انعامات مومنوں کے لیے وہاں پہ رکھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات یہاں پہ بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کو بدلہ کس چیز کا دیا جائے گا کہ جو وہ عمل اس دنیا میں کر کے آئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا پاک پروردگار ہمارے عمل ایسے کر دے کہ تجھے پسند آ جائے، کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ آنیسٹلی اگر مل بھی گیا نا، اگر ہمیں 90 80 سال اور 100 سال بھی زندگی مل گئی تب بھی وقت کوئی نہیں ہے، کیونکہ بعد کی زندگیاں تو ویسے ہی دردوں میں
कोई खड़ा नहीं हो सकता तो कोई चल नहीं सकता, तो किसी के कंधों में दर्द, तो किसी के घुटनों में दर्द, तो किसी के कमरे नहीं हिल रही होती हैं। तो आप सोचें कि जो हमारे पास सेहत का टाइम है ना, वो तो बहुत ही कम होता है। उसमें हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को राज़ी करने वाले काम कर लें, मत बहाने बनाएं कि अब ये वजह होगी तो वो वजह होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं आप लोगों से बात करती हूँ, ऑनेस्टली मुझे ये लगता है आप लोग तो अहलुल कुरान है, आप लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल करे, आप तो कुरान पढ़ने वाले हैं ना, समझने वाले हैं। लेकिन वो बहुत से लोग, जो बहुत से हमारे लव वंस ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगियों में अभी कुरान नहीं खुला, उनका दर्द होता है कि या पाक परवरदिगार उनको भी किसी तरह से समझ आ दे। सबसे बड़ी बात, अपने बच्चों को हम देखें, उनके लिए दुआ करें, अपने बच्चों की आगे नस्लों को देखें कि हमारे ज़माना देखें, हमारे ज़माने से जो हमारे बच्चे बड़े हैं ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 30-35 साल वाले जो बच्चे हैं, उनका ज़माना भी बहुत अच्छा था। ऑनेस्टली अब के बच्चे जो है ना, मैं तो परेशान हो जाती हूँ सुन के, क्योंकि मेरी आदत है, मैं क्वेश्चन करती रहती हूँ, पूछती रहती हूँ। मेरा जो छोटे वाला है अभी, क्योंकि वो 15 साल का डिफरेंस है दोनों में, तो उसके ज़माने में इतना फ़र्क हो गया है चीज़ों का कि हैरान परेशान मैं हो जाती हूँ कि या पाक परवरदिगार किधर जा रहे हैं ये बच्चे और किस जगह इनको कैसे अगर हमारे घर स्ट्रांग नहीं होंगे, अगर हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं होंगे, अगर ये यूनिट कमज़ोर पड़ गया ना, तो ये पूरी नस्ल आगे तबाह हो जाएगी। दुआ मांगा करें कि या पाक परवरदिगार हमारे बच्चों के घरों को सलामत रखना। देखिए शादियां करना बहुत आसान है, उनको सलामत रखना, उनके घरों में आफियत रखना। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी नस्लों को ऐसा बना दे कि जो अल्लाह के पैगाम को समझने वाले बने। आमीन सुम्मा आमीन। तो अब देखिए आयत नंबर 83 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फ़इन राजा कल्लाहु, और अगर लौटा लाए आपको अल्लाह, इला तौइफ़तिम मिनहुम, एक ग्रोह की तरफ उनमें से। तो ये क्या था कि क्योंकि ये आया जो नाजिल हुई थी ना, ये तबूक का भी सफ़र, वापस रसूल अल्लाह ने आना था ना मक्का की तरफ, मदीना वापस आना था। तो ये आया उस वक़्त नाजिल हो रही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, देखिए वो याद कीजिए कि वो पहले जो हुक्म था वगलुज़ अलैहिम, तो अब ऊपर तले आपको नजर आएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का गज़ब, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे कह दे इनको बता दे, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत नरम दिल थे, उन्होंने कभी किसी के साथ ऐसे नहीं किया था। तो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म आ गया कि आप जब वापस आएंगे, जब मदीना की तरफ वापस आएंगे, फस्तअज़नू का, तो आपसे इजाज़त तलब करेंगे, लिल खरूजी, निकलने के लिए। ये कहाँ निकलने के लिए तलब करेंगे कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आएंगे, तो वो मुनाफिक जो पीछे रह गए थे ना, उनमें से कुछ इंशाल्लाह हम डिटेल पढ़ेंगे, और जो पीछे रहने वाले थे, क्योंकि उन्होंने पहली दफ़ा तो अल्लाह का हुक्म नहीं माना। अब जब ये वापस आप जाएंगे, तो जो आसान आसान गज़वे होंगे, आसान आसान जंगें होंगी, क्योंकि इनको माले गनीमत मिलता था, तो उस वक़्त ये कहेंगे कि अब आपके साथ हम भी निकलें। अब यहाँ पे हम अपनी ज़ात पे देखें कि जहाँ पे अल्लाह का कोई हुक्म ऐसा आता है जो सख्त हुक्म लगता है, जो मुश्किल लगता है, अपने नफ्स पे भारी पड़ता है, क्या हम वो मानते हैं कि नहीं मानते? अगर हम उस वक़्त अपने अंदर से ये कह देते हैं ना, देखिए अल्लाह तो दिलों के हाल जानते हैं ना, अगर उस वक़्त हम अपने दिल में ये कह दें कि नहीं ये तो बड़ा मुश्किल है, मैं नहीं ये कर सकती, या कोई बात नहीं सारे तो कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, तो क्या बात है, तो उस वक़्त अगर हमने इनकार किया, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर वो आपसे इजाज़त मांगे कि हम आपके साथ निकलेंगे, फ़कुल, तो ए नबी इनसे कह दीजिए, लन तखरुजू माई अबदा, कि अब तुम कभी मेरे साथ नहीं निकलोगे। मना कर दिया, अब तुम्हें दोबारा नेकी करने का मौका नहीं मिलेगा। वलन तुकातिलू माई अदुवा, कि तुम मेरे साथ अब किसी जहाद में, किसी दुश्मन के साथ जंग में मेरे साथ अब तुम नहीं निकलोगे। इन्नकुम रदीतुम बिलकूद, वजह क्या थी कि तुम पहली दफ़ा कि तुम बैठे रहने को तुमने, इन्नकुम रदीतुम, कि तुम राज़ी रहे, बिलकूद, बैठे रहने में, अव्वला मरतन, पहली मरतबा। देखें, जब इस्लाम को ज़रूरत होगी, जब हमारे दीन को ज़रूरत है ना, उस वक़्त अगर हम बैठे रह जाएंगे ना कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो भी तो करे ना, मेरा थोड़ी काम है, वो तो फलाना भी बंदा कर रहा है, फलां भी कर रहा है, तो गौर ये करें, अब तो वही नहीं आनी है, अब वही का सिलसिला बंद हो गया, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि उसके बाद हमारे से नेकियों का मौका ही छिन जाता है? क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत बड़ी एक नसीहत मिल रही है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से कि अगर तुम एक दफ़ा मना कर देते हो ना अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म पे, जहाँ पे दीन की बात आती है, आज का दीन को ज़रूरत नहीं है, आज अल्लाह सुब्हानहू तआला का दीन क्या हर तरफ गालिब आ गया है।
آج ہم اپنے بچوں کو دیکھیں، اپنی نسلوں کو دیکھیں آگے، کہ اگر اللہ کا شکر ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم آزاد ہے، ہم آزاد ملک میں ہیں، تو ہماری پوری کی پوری نسلیں غلام بن گئی ہیں۔ آپ کبھی غور کریں اس بات پہ کہ ہمیں اچھا کیا لگتا ہے، ہمارے بچوں کو اچھا کیا لگتا ہے، کس کا پہننا اوڑھنا اچھا لگتا ہے، کس کی بات کرنی، کس کی زبان اچھی لگتی ہے، کس کے طور طریقے اچھے لگتے ہیں، کن کے اسکولوں میں پڑھانا بچوں کو اچھا لگتا ہے۔ سارے کا سارا دیکھیں غلامی سے بھرے ہوئے انسان ہیں ہم۔ تو آج کے اللہ کے دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنی وسعت کے مطابق تو کام کریں نا، اگر نہیں کوئی سنتا تو نہ سنیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سن رہے ہیں نا، انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو میری وسعت کے مطابق مجھے اجر دے دینا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی بات یہاں پہ فرمائی کہ کیونکہ وہ راضی ہو گئے بالعقود بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ، کہ چلو وہ سارے تو ایسے بیٹھے ہوئے، میں اگر کہنا شروع کروں گی مجھے تو لوگوں نے منہ نہیں لگانا، اگلی دفعہ کسی نے پارٹی میں نہیں بٹھانا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، تو آپ بس بیٹھے رہو پیچھے بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ، اب تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ جب کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی کسی کو بہت سخت ضرورت ہوتی ہے اور آپ کے پاس کوئی آتا ہے مدد لینے کے لیے اور آپ اس وقت کسی سے انکار کر دو، آپ کے پاس ہو، ایسا نہیں کہ نہیں ہے تو وہ اور بات ہے، اور آپ اس وقت کو نہیں میرے پاس کوئی نہیں ہے یہ وہ، بعد میں آپ کو کہ اچھا میرے پاس، اب اس کو وہ جو اس کی مشکل تھی ختم ہوگی، اور اس کے بعد آپ اس کو کہتے ہو کہ کبھی ضرورت ہوئی تو بتانا مجھے، تو وہ کیا کہے گی؟ یہی کہے گی نا کہ اب رکھو اپنے پاس، جب ضرورت تھی اس وقت تو تم آئے نہیں۔ اور ایسے ہوتا بھی ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ جس وقت ہمیں بڑی سخت ضرورت کسی کی ہوتی ہے اور اس وقت اگر کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہوتا نا، تو پھر یہی حال ہوتا ہے کہ اب رہو جیسے بھی ہے، اللہ کا شکر ہے اب میرے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہ والی جو آیا ہے نا، اس کا ہم نے پہلے اس کا بگننگ جو لیول تھا ہم نے پڑھا تھا، جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں، آپ 70 دفعہ بھی کریں گے نا تو تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا، اور ہم نے بہت ڈیٹیل سے اس کے بارے میں دیکھا تھا۔ اب یہاں پہ اگلا حکم آ گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُصَلِّ، اور نہ آپ نماز پڑھائیے عَلَىٰ أَحَدٍ کسی ایک پر، منہم ان میں سے، مَاتَ أَبَدًا کہ جب وہ مر جائیں کبھی بھی، کہ آپ نے اب کبھی بھی کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی ہے۔ اور اس حکم کے آنے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی تھی۔ اب دیکھیں، آپ کو یاد ہے نا جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، اس کا بیٹا جو تھا وہ بہت نیک تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور اس نے کہا کہ آپ اپنی قمیض دے دیں تاکہ اسے ان کو کفن کا حصہ بنایا جائے، پھر آپ ان کا نماز جنازہ بھی پڑھا دیں۔ تو حضرت عمر جو ہے انہوں نے کہتے کہ ان کے پیچھے سے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا، اور انہوں نے کہا، اس وقت تو استغفار والی آیت آئی تھی نا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان کے لیے دعا کرنے کا، کیونکہ نماز جنازہ جو ہے وہ دعا ہی ہوتی ہے نا، استغفار ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا تو آپ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ تم کرو یا نہ کرو، تو میں پھر 70 بار سے زیادہ بھی استغفار کروں گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کیونکہ انہوں نے کرتا کیوں دیا تھا، کیونکہ بدر کی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے عباس، وہ لمبا قد تھا ان کا، تو جب وہ آئے تھے تو ان کے جسم پہ کرتا نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکویسٹ کیا تھا کہ ان کا کسی کا کرتا جو ان کو پورا آ جائے، تو عبداللہ بن ابی جو تھا نا، وہ بھی ایک لمبا چوڑا آدمی ہوتا تھا، تو ان کا کرتا جو تھا اس نے اپنا کرتا دیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو ان کا کرتا پہنایا تھا، تو وہ ایک قسم کا وہ بھی واپس بھی کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اصل وجہ جو تھی نا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی، کہ وہ اتنے رحمت للعالمین تھے، ان کو یہ تھا کہ کسی طرح سے یہ بچ جائے اس چیز سے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا کہ مجھے یہ پتہ ہے کہ میری ان چیزوں سے ایون میرا کرتا بھی ہے، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ بھی پڑھائی تھی، اور یاد ہے آپ کو کہ قبر میں جب ڈالنے سے پہلے اپنا لعاب دہن بھی لگایا تھا، تو پھر بھی انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ اس سے اس کی بخشش نہیں ہوگی، لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ جو لوگ اس کے قبیلے کے باقی لوگ تھے، کیونکہ آپ کو یاد ہے احد میں یہ 300 لوگوں کو لے کے واپس آ گیا تھا، تو اس کو بھی فالوئنگ اس کی بہت زیادہ تھی کہ اس کی وجہ سے بہت سے لوگ اسلام میں آئیں گے، تو پھر اسی کے قبیلے کے کہتے 1000 سے زیادہ لوگ جو تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے۔
تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ فرما دیا کہ اب اس کے بعد وہ ولا تصلی علی احد، کہ آپ نماز نہ پڑھائیں کسی ایک ہی منہم ان میں سے ماتا ابدا، جب وہ مر جائیں کبھی بھی، ولا تقم، اور نہ آپ کھڑے ہوں علی قبر ہی، ان کی قبروں پر۔ اب یہاں پہ یہ جو چیز ہے نا کہ قبروں پر کھڑے نہ ہوں، اب دیکھیے ہم میں سے عورتیں جو ہوتی ہیں یوزلی ہم لوگ قبرستان نہیں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا ان چیزوں کا، لیکن یہاں پہ ان امریکہ میں نے یہ دیکھا کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے نا تو یوزلی گھروں میں لوگ نہیں جاتے، تو یہاں پہ جو مسجد ہوتی ہے وہیں پہ نہلانے کا انتظام بھی ہوتا ہے، ایک علیحدہ سے کمرہ ہوتا ہے، تو یوزلی پھر ایک دوسرا روم ہے جس کے اندر وہ باڈی رکھتے ہیں، تو جو فرینڈز ہوتے ہیں ملنے والے ہوتے ہیں تو وہ پھر ادھر ہی اسی وقت بھی، گھر والے بھی ادھر ہوتے ہیں تو افسوس کے لیے ادھر ہی چلے جاتے ہیں، اور کیونکہ وہ میرا خیال ہے وہ ایک ہی گاڑی میں آتے ہیں ہسبینڈ اینڈ وائف، تو جب وہ جنازے پہ ہسبینڈ جاتے ہیں تو بیویاں بھی یوزلی ساتھ چلی جاتی ہیں اور گھر والے بھی چلے جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو الحمدللہ، ناٹ ایوری ون، لیکن کچھ لوگ تو وہ فالو کرتے ہیں کہ نہیں جی عورتیں جو ہے وہ گھر میں رہیں گی، لیکن زیادہ تر میں نے یہاں پہ دیکھا کہ لوگ اس طرح سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا ولا تقم علی قبر ہی، تو ان کی قبر پر کھڑے نہیں ہونا۔ تو میں آپ کو ایک حدیث بھی بتاتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا نا کہ قبر پر اس وقت تک کھڑے رہنا، کیونکہ جب ہم دفنا آتے ہیں مردے کو تو وہ اس وقت سنتا ہے، وہ پاؤں کی آواز، جب وہ سارے واپس جا رہے ہوتے ہیں نا تو اس وقت وحشت کا عالم کیا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حدیث سے میں پڑھی تھی، میں کہتی ہوں کہ غائب کی، کیونکہ جیسے انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کے سارے غائب کے پردے تو اٹھ جاتے ہیں نا، وہ دیکھ سکتا ہے، وہ سن سکتا ہے۔ یہ تو ہماری دنیا کی زندگی کا ہے نا کہ ہم سرٹن لیول تک سن سکتے ہیں، سرٹن لیول تک ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد تو سارے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ تو قبر میں اتنی مٹی کے نیچے بھی اس وقت وہ بندہ سن رہا ہوتا ہے، قدموں کی چاپ بھی سنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ تب تک اس قبر پہ کھڑے ہو کے استغفار کرو، اس کے لیے دعا مانگو جب تک ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت بانٹنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ بیسیکلی یہ ٹائم کا ایک وہ بتایا ہوا ہے کہ اتنا 1-1.5 گھنٹہ جیسے لگتا ہے نا اتنے سارے اونٹ کو نہر کرنے میں، تو اس کے بارے میں، تو اس کی میں حدیث بھی آپ کو سنا دیتی ہوں کہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ میت کو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر پر کھڑے رہتے اور اس کے لیے دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ اس کو منکر نکیر کے سوالوں میں ثابت قدم رکھنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میت کو دفن کر کے فارغ ہوتے تو اس کی قبر پر ٹھہرتے اور فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور اس کے لیے ثابت قدم رہنے کی دعا مانگو، کیونکہ اس وقت اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ تو اکثر پتہ ہے یہ چیز بھی ختم ہو گئی ہے، یوزلی ہوتا ہے کہ دفنا دیا اس کے بعد دعا کرتے ہیں تھوڑی سی اور پھر اس کے بعد نکل آتے ہیں، تو رہنا چاہیے وہاں پہ۔ جو گھر کے آدمی ہیں، جو کلوز والے فرینڈس ہیں نا، وہ وہاں پہ بیٹھ کے اس کے لیے دعا کریں۔ اس وقت بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، اور یوزلی آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی میت اٹھ کے جاتی ہے تو پھر فوراً کھانا ڈیفینیٹلی کھانا ہوتا ہے، لیکن اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ کھانا کھولو، گھر والے بھی کھانا کھول کے لگے ہوتے ہیں، بیچارے ویسے ہی غم میں آدھے پاگل ہوئے ہوتے ہیں، اوپر سے یہ ساری جو رسومات ہوتی ہیں، لیکن وہ یہ اس وقت اتنا امپورٹنٹ وقت ہوتا ہے اس میت کے لیے کہ جس کو دفنانے آدمی لے کے گئے ہیں تو اس کے لیے دعا مانگے۔ بیک پیچھے اگر آپ گھروں میں ہیں تو آپ دعا مانگے، اور جو قبر پہ ہے اس کے پاس وہ وہاں پہ اس کے لیے دعا کریں کہ آسانیاں اس کے لیے ہوں، کیونکہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن سعد بن معاذ، آپ غور کریں کہ کس کی بات ہو رہی ہے، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھایا اور پھر قبر میں ان کو اتارا۔ جب قبر کی مٹی برابر کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ کہا، تو ہم بھی دیر تک سبحان اللہ کہتے رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچانک کیا کہا، اللہ اکبر۔
جب یہ کہا نا تو پھر صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے پہلے سبحان اللہ کہا پھر اللہ اکبر کہا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نیک بندے، آپ سوچیں یہ کیسے صحابی تھے، اس نیک بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر کشادگی کر دی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہمارے اعمال اتنے تو ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اتنا آنیسٹلی ایک ایک آیا ایسی ہے کہ زندگی بدلنے کے لیے اگر کچھ اور نہ ہمارے پاس ہو تو ہم ایک آیا کو ہی سمجھ جائیں تو ہماری زندگیاں بدل جائیں گی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی قبروں پر اب تم کبھی کھڑے نہیں ہوگے اور نہ ہی تم ان کی نماز جنازہ پڑھاؤ گے۔ وجہ کیا ہے؟ انہم کفروا، کہ انہوں نے کفر کیا۔ یہ کافر نہیں تھے، یہ منافق جو تھے، کیونکہ یہ عادتوں کی بات ہو رہی ہے نا، کہ اب جیسے کہتے ہیں نا فلاں بندہ ملزم پکڑا گیا، ملزم کوئی تو انسان ہی تھا نا، کسی کا بیٹا تھا، بھائی تھا، باپ تھا، تو نام ہی بدل جاتے ہیں خصلتوں کی وجہ سے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے انہوں نے انکار کیا باللہ، اللہ کا، و رسول ہی، اور اس کے رسول کا۔ انکار کیسے کیا تھا؟ کیونکہ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، انہوں نے عہد کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کریں گے، اور جب انہوں نے عمل نہیں کیا تو انہوں نے کفر کیا۔ اللہ اکبر۔ اس بات کو اگر آپ غور سے سنیں تو آنیسٹلی جان نکل جاتی ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَاتُوا، اور وہ مر گئے، وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور وہ فاسق تھے، ان کو توفیق ہی نہیں ملی توبہ کرنے کی۔ اب دیکھیں بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں نا کہ اتنے بڑے بڑے مطلب عمروں کی بات کریں، اتنے بڑے بڑے لوگ کہ ان کو کیا سمجھ نہیں آ رہی ہے، مسلمان ہیں، ان کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں جب ایسی کوئی کیونکہ دیکھیں ہم وہی بات ہے کہ ہم تو ظاہر پہ گمان کر سکتے ہیں نا، کوئی ظاہری طور پر اگر ہم کسی کو ایسے دیکھتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے۔ تو پھر آپ یہ بھی یاد کر لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، کہ وہ مر گئے اس حالت میں کہ وہ فاسق تھے۔ اللہ اکبر۔ اب دوبارہ سے وہ آیا آ گئی کہ جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ مجھے قرآن پاک میں سب سے مشکل ترین آیا لگتی ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے ہم نے آیا نمبر 55 میں اسی سورۃ توبہ میں بھی پڑھی تھی۔ دیکھیں ایک ہی سورہ میں 2 مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تُعْجِبْكَ، اور نہ تعجب میں ڈالے تجھے، نہ تجھے حیرانگی ہو کہ یہ کیا مطلب ہے، یہ تو سارا کچھ ہی غلط کر رہے ہیں، یا آدھا بھی غلط کر رہے ہیں، یا کچھ بھی غلط کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو تو نہیں پکڑ رہا، ان کو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا جواب مجھے اور آپ کو دے دیا کہ فلا تُعْجِبْكَ، کہ نہ تعجب میں ڈالیں آپ کو اموالہم و اولادہم، ان کے مال اور ان کی اولادیں، کیونکہ اسی پہ تو فخر کرتا ہے بندہ نا، اپنے مال پہ کرے گا اور اپنی اولاد پہ کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے انما یریدو، کہ یقیناً انما کیوں آتا ہے؟ جب بھی کبھی انما آتا ہے نا، کبھی کسی بات کو زور لگا کے کہنے کے لیے آتا ہے کہ بے شک سرٹنلی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے یرید اللہ، اللہ یہ چاہتا ہے ان یعذبہم، کہ عذاب دے ان کو، بہا، ان دونوں چیزوں کے ساتھ، ان کے مال کے ساتھ بھی اور ان کی اولاد کے ساتھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عذاب دے۔ کہاں عذاب دے؟ فی الدنیا، دنیا میں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے وہاں سے ان کی اولاد اور مال سے برکت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جب بھی آپ لوگ اللہ سے دعا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کیا کریں کہ یا پاک پروردگار کاروبار میں ترقی دے برکت کے ساتھ، اولاد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دے برکت کے ساتھ، یا پاک پروردگار، کیونکہ اگر برکت نہیں ہے نا تو سب کچھ بھی نہیں ہے۔ مال تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ مال کی کثرت نے تمہیں برباد کر دیا، کہ اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، جمع کر کر کے رکھتے ہو یہاں تک کہ تم قبروں تک چلے جاؤ گے، اور وہی مال تمہارے لیے عذاب بن جائے گا، اور وہی اولاد تمہارے لیے عذاب بن جائے گی۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چاہتا ہے اللہ کہ تمہیں عذاب دے اس دنیا میں۔ اللہ اکبر۔ وَتَزْهَقَ، اور وہ نکلے انفسہم، ان کی جانیں، وَهُمْ کافرون، اور اس حال میں کہ وہ کافر ہو۔ پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اس حال میں ان کی جانیں نکلے نا کہ وہ فاسق ہو، اللہ توفیق ہی چھین لیا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس حال میں کہ وہ کافر ہوں، وہ تو مسلمان ہیں، وہ تو کلمہ گو ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس حال میں مرے کہ کافر ہوں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق ہی ان سے چھن جاتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے دیکھیے آیت نمبر 86 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَإِذَا أُنزِلَتْ اور جب نازل کی جاتی ہے سورتن کوئی سورت ان کے اوپر ان آمنوا باللہ کہ اللہ پر ایمان لاؤ. اب ہم سورت پڑھ رہے ہیں نا, کوئی بھی آیا بے آیا ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ کے احکامات کو مانو, کہ دیکھو تم زیادتی نہ کرو دوسروں کے ساتھ, تمہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے تم اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان اور جنات ایسے ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزاد اپنی مرضی کے فیصلہ کرنے کے لیے چھوڑا ہے. ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہمیں یہ حق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھوڑا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ نہ اس دھوکے میں رہنا, آنیسٹلی ہم کوئی آزاد نہیں ہے. تو چیزیں تو دو ہی بتائی نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تم آزاد ہو اپنے خیالات میں, اپنی سوچ میں, اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہو کہ یہ ایک حق کا راستہ ہے, یہ چلو گے تو جنت ہے, یہ برا راستہ ہے ادھر جاؤ گے تو دوزخ ہے. تو یا تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے اچھا چلو جو بھی کرنا ہے کرو, آخر میں تمہیں پھر بھی جنت دے دوں گا, تو تب تو بات سمجھ آتی ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو راستے دے کے کہا کہ اب تم چنو کہ تم نے کس پہ جانا ہے اور آخر میں حساب لے لوں گا. اگر دوسرے راستے پہ گئے تو دوزخ ہے, اس راستے پہ آئے تو جنت ہے. تو کدھر جائیں گے پھر, کدھر جائیں گے آپ سوچیں ذرا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر, وَجَاهِدُوا مَعَ رُسُولِهِ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہی اس کے رسول مطلب اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کرو. استاذانہ کا تو وہ اجازت طلب کرتے ہیں آپ سے, اولو الطولی منہم وسعت والے. آپ یہ بھی لفظ ذرا انڈر لائن کیجئے, اولو الطولی, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ آپ دیکھیے اولو الطولی پہ ہے, وسعت والے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے, جن پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا کرم کیا. کیونکہ ہم پہلے کیا پڑھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ نہ تم پریشان ہونا ان کو دیکھ کر, تعجب نہ کرنا جن کو اللہ نے مال اور اولاد دی ہے, کیونکہ اسی پہ فخر کرتے ہیں. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی کی بات کی کہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی وسعت دی ہے, تو آپ لوگ جب وہ لوگ انکار کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ منہم ان میں سے وقالو کہتے ہیں, اور کون کہتے ہیں, یہ جو وسعت والے ہیں, نقم مال قائدین کہ ہم تو ہو جائیں بیٹھے رہنے والوں میں, کہ مطلب ابھی ہم سے یہ کام نہیں ہوگا, یا ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے دین کو کتنی ضرورت ہے ہماری, اور ہمارا حصہ اگر نہیں ڈلے گا تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا. آپ یاد کریں جب مکہ میں تھے مسلمان, جب تھے, جب وہ مدینہ میں آئے تھے تو آخر میں ہجرت جو تھی وہ فرض ہو گئی تھی. جس نے ہجرت نہیں کی تھی, اتنی سخت آیات ہم نے پڑھی تھی کہ جو ہجرت نہیں کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. کیوں کہا تھا ایسے؟ وجہ کیا تھی کہ اس وقت ضرورت تھی کہ پتہ چلے کہ اتنے زیادہ مسلمان, نمبر آف پیپل کی ضرورت تھی کہ اگر تم وہیں پہ بیٹھے گے تو یا تو مسلمانوں کا جو گروہ ہے وہ چھوٹا ہو جائے گا, کیونکہ انہوں نے آگے جانا تھا, دوسرے جنگیں ہونی تھی, دوسرے لوگوں کے ساتھ جا کے انہوں نے مقابلے کرنے تھے. اور اگر وہیں پہ اگر تم اپنے اپنے جتھے بنا کے بیٹھ گئے تو پھر کیسے بات بنے گی. تو یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی فرمایا, دیکھیں کہ مل کے کام کرو سارے کے سارے. اور اگر یہ جو وسعت والے لوگ ہیں نا, اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بیٹھے رہ گئے نا تو کام کرنے کے لیے کون چاہیے, جو فالتو بیچارے لگے ہوئے نا وہ کام کرتے رہے. ہم تو مصروف ہی اتنے ہیں, اتنا کاروبار چھوڑ کے کیسے جائیں گے. اب تو گھر میں اتنی ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے, صفائیاں اتنی کرنی ہے, ابھی تو گھر بھی تو بڑے بڑے ہیں, گاڑیاں ایسی ہیں, اس کی قسطیں کس نے دینی ہے, ہم نے تو بڑے کام کرنے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 87 میں کہ یہ جو اولو الطولی تھے نا, جو وسعت والے تھے, ردو وہ راضی ہو گئے, بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ. دیکھیں بار بار وہی بات آتی ہے کہ وہ اس پر راضی ہو گئے کہ وہ پیچھے بیٹھے رہنے والیوں کے ساتھ بیٹھے رہ جائے. تو بیٹھے رہنے والی کیا, جیسے ہم نہیں کہتے, آپ نے وہ سنا کہ کہتے کہ اچھا تم اس سے بہتر تھا کہ تم چوڑیاں پہن لو. تو بالکل وہی والی بات کہ انہوں نے اپنے آپ کو راضی کر لیا, مطلب ان کو شرم ہی نہیں آئی, انہوں نے سوچا ہی نہیں, اپنے آپ کو مطمئن کر لیا کہ ہم نے ٹھیک ہی فیصلے کیے ہیں, ہم ٹھیک ہی ہیں جہاں پہ بھی ہم ہیں, کہ راضی رہے اپنے آپ سے کہ ہم پیچھے بیٹھے والی, کیونکہ پیچھے کون بیٹھی تھیں, عورتیں تھیں یا بیمار تھے یا بوڑھے جو پیچھے رہ گئے تھے, تو وہ لوگ پیچھے تھے تو ان کے ساتھ ہی راضی ہو گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَطُوبِعَ اور مہر لگا دی, عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر, فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ اور وہ سمجھ نہیں رکھتے ہیں. دعا مانگا کریں اللہم فقہنا فی الدین کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا کر.
हमें भी कई दफ़ा देखें समझ ही नहीं आती है कि कितनी सख्त ज़रूरत है इस वक्त दीन को, कितनी सख्त ज़रूरत है इस वक्त हमारे इस काम करने की। मेरी औकात क्या है, मुझे ये देखना है कि मेरी औकात बस इतनी है ना कि अच्छा मेरा घर है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, तो मैंने तो उन्हीं में काम करना है ना। अगर मेरी वुसअत बड़ी नहीं है, अब देखिए मैं हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं ऑनलाइन पढ़ाती हूँ, मैं जितने तक भी जा रही हूँ, तो मेरी वुसअत भी तो बड़ी है ना, मेरे से इतनी वुसअत का सवाल होगा, और जिसकी वुसअत छोटी है उससे उतना ही सवाल होगा। लेकिन काम सबको करना होगा, सबका। ये दिल का मामला है, नीयत कैसी। अल्लाह सुब्हाना ताला तो दिलों के हाल भी जानते हैं ना, कि मेरे दिल में ये कितनी ख्वाहिश है कि या मैंने अल्लाह सुब्हाना ताला के दीन के लिए काम करना है। मुझे जिस मकसद से, मुझे सबसे पहले तो ये पता चले मेरा मकसद क्या है, और मैंने अपने मकसद के टूवर्ड काम करना है। देखिए घर भी चलेगा, जब हमारी प्रायोरिटी डिफरेंट हो जाती है ना, तो हमारे पास वक्त निकल आते हैं। जब हम ये कहते हैं ना कि वक्त नहीं है, कैसे करेंगे, इसलिए कि वो हमारी प्रायोरिटी नहीं होती है। हमें अपनी प्रायोरिटी दुनिया की चीज़ों में रखी हुई है ना, तो इसीलिए तो वक्त नहीं मिलता। तो अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने मोहर लगा दी। देखिए मोहर ऐसे नहीं अल्लाह सुब्हाना ताला लगाते। अब हम कहें तो अल्लाह ने मोहर लगा दी तो वो क्या करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था ना कि जब इंसान एक गुनाह करता है ना, तो एक डॉट दिल पे लगता है, उसके बाद वो तौबा कर लेता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस डॉट को मिटा देते हैं। फिर वो गुनाह करता है, फिर एक डॉट लगता है। फॉर एग्जांपल वो 8-10 गुनाह कर लिए, 8-10 डॉट लगे, उसको एकदम से एहसास हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, फिर तौबा की, वो सारे डॉट हटा देते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला। लेकिन फिर अगर इंसान गुनाह पे गुनाह और वो शर्मिंदा भी ना हो, और वो रदू हो जाए, राजी रहे अपने आप से कि मैं तो ठीक ही कर रहा हूँ ना, अब क्या है, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर मोहर लगाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला यूँ नहीं कर सकते किसी के साथ। अब देखिए फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 88 में फरमाते हैं, लाकिन रसूलु वल्लज़ीना आमनू, लेकिन रसूल और वो लोग जो उनके साथ ईमान लाए, माहू उसके साथ, जाहदू उन्होंने जहाद किया, बि अम्वालिहिम व अनफुसिहिम अपनी जानों से और अपने नफ्स अपने माल के साथ। अब पहले हमने पढ़ा ना, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको अजाब देगा, कि उनको अजाब देगा जो उनके मालों का और उनकी औलादों को इसीलिए दे रहा है कि इन्हीं के साथ अजाब दे, क्योंकि वो अल्लाह की राह में तो कुछ भी नहीं लगा रहे हैं ना, वो तो उसी पे राजी है, वो तो अल्लाह की नाफरमानियाँ कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए सहाबा और मोमिनीन, अल्लाह करे हम मोमिनों में शामिल हो जाए, आमीन सुम आमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं उन्होंने अपने माल और अपनी जानें लगा दी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात में। व उलाइका, और यही लोग हैं, लहुमुल खैरात, कि नेकियां और अल्लाह अकबर, इतनी प्यारी आयत है कि भलाइयाँ सारी उन्हीं के लिए हैं। व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और यही लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। और देखिए हम आजकल की दुनिया में सोचें, हम किसको फलाह कहते हैं, हम कामयाबी किसको कहते हैं। हम कहते हैं जी अल्लाह का शुक्र है। मैं देखिए, मैं यहाँ पे कहीं भी आप ये ना समझिएगा कि मैं किसी को ये समझ रही हूँ कि पैसे वाले बुरे हैं या उनको नहीं उनके पास होना चाहिए। सहाबा में से भी हज़रत उस्मान गनी, आज मैं सिर्फ उन्हीं की बात आपको बताती हूँ, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर मैं बताती रहती हूँ। देखिए हम हज़रत उस्मान की कभी आप फ़ज़ाइल पढ़े ना, तो इतनी मोहब्बत आती है कि अल्लाह ने जब उनको इतना नवाजा था तो किस तरह से वो अल्लाह के राह में खर्च करते थे। वही लोग हैं जिन्होंने जिहाद किया अपने माल से और अपनी जानों से। कि हज़रत उस्मान जब तबूक की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अनाउंस किया था ना, तो खुतबा दे रहे थे और लोगों को इनकरेज कर रहे थे, तो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु वो खड़े हुए, तो उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह मैं 100 ऊँट देता हूँ सारे सामान के साथ, और जितना सफ़र में इन पे खर्च आएगा उसके साथ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मतलब उनका शुक्रिया जैसे होता है कि जी बहुत अच्छी बात है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुमको इसका बहुत अजर देगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुतबे में फिर से सहाबा को इनकरेज करने शुरू हो गए। तो थोड़ी देर में हज़रत उस्मान फिर खड़े हुए, उन्होंने कहा कि मैं 200 ऊँट और देता हूँ अल्लाह की राह में विद सारे सामान के साथ। थोड़ी देर के बाद फिर खड़े हुए और उन्होंने कहा मैं 300 ऊँट और देता हूँ अल्लाह की राह में सामान के साथ। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि उनके पास 1000 अशरफियाँ थी, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए, तो उनकी गोद में उन्होंने रख दी कि ये भी मेरी तरफ से मैं देता हूँ। तो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन अशरफियों को एक हाथ से लेकर दूसरे में जैसे डाल रहे थे साथ साथ,
صحابہ جب حدیث بیان کرتے تھے نا تو ایک ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا، ان کا بات کرنا، ان کی ہاتھ کیسے تھے اس وقت، وہ کیسے بیٹھے ہوئے تھے، کیسے وہ پیچھے تھے، کیسے وہ آگے آ کے بات کر رہے تھے، ایک ایک چیز بیان کرتے ہیں، ان کی محبت کی انتہا تھی. تو کہتے ہیں کہ صحابہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی. اب دیکھیں حضرت عثمان غنی کا آخری وقت آپ پڑھ کے دیکھیں، اتنی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں سے نا زیادہ تر لوگوں نے ہم نے کربلا کے بارے میں پڑھا ہوا ہے اور بہت دکھ ہوتا ہے پڑھ کے. کبھی آپ حضرت عثمان کا پڑھ کے دیکھیے گا کہ جب ان کو گھر کے اندر انہوں نے بند کر دیا تھا تو حضرت عثمان نے جو خطبہ دیا تھا لاسٹ، انہوں نے کہا کہ اے لوگو، اللہ کو گواہ بنا کے یاد رکھو کہ تمہیں یاد ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ رہے تھے تو اس وقت پینے کا میٹھا پانی، جو پینے کا پانی ہوتا ہے نا، وہ نہیں تھا، وہ جو چشمہ تھا نا وہ ایک یہودی تھا، اس کی قبضے میں تھا اور وہ بہت مہنگا پانی دیتا تھا، پانی بکتا تھا نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکویسٹ کیا لوگوں سے، مطلب انکریج کیا کہ آپ تم میں سے کوئی ہے جو یہ پانی جو ہے، یہ کنواں جو ہے وہ خرید کے تو اللہ کے نام کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوگا، اس کو اتنے اجر ملیں گے. تو حضرت عثمان نے کہا کہ تمہیں یاد ہے کہ وہ کنواں آدھا پھر حضرت عثمان نے خریدا، کیونکہ وہ یہودی پورا نہیں دینا چاہ رہا تھا. تو حضرت عثمان نے آدھا کنواں خریدا اور اس کو سب کے لیے کھول دیا، اوپن کر دیا کہ اب کوئی بیچنے والا نہیں ہے، کام نہیں ہوگا تو سب کھلے عام لیں گے. اب کیونکہ سارے پانی پہلے اس ایک دن یہودی کا تھا، ایک دن حضرت عثمان کا ہوتا تھا. تو جب حضرت عثمان نے اوپن کر دیا تو سارے ایون یہودی بھی وہ سارے آ کے اس دن پانی بھر کے لے جاتے تھے. اب جب یہودی کو یہ لگا کہ میرا تو کاروباری ٹھپ ہو گیا، میرے پاس تو کوئی آتا نہیں ہے، تو اس نے پھر آدھا بھی بیچ دیا. تو حضرت عثمان نے پورا کنواں لے کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. تو انہوں نے فرمایا تھا کہ آج تم میرے پر پانی بند کر رہے ہو. حضرت عثمان کے ساتھ یہ ہوا تھا، پڑھ کے دیکھے گا. آج تم لوگوں نے میرے اوپر پانی بند کر دیا ہے، تمہیں یاد ہے کہ یہ کنواں میں نے خریدا تھا. اے لوگو، آج تم مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنے دے رہے ہو، میں مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھ سک رہا ہوں. تمہیں یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب مسجد نبوی تنگ ہو گئی تھی، کیونکہ جب شروع میں بنی تھی تو بہت چھوٹی تھی، تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ تم میں سے ہے کوئی، کیونکہ ایک شخص کا انہوں نے نام لیا کہ یہ زمین اس کی ہے، کہ جو اسے خرید کے اللہ کی راہ میں دے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں وعدہ کرتا ہوں جنت میں اس کا گھر بنانے کا، تو وہ زمین میں نے خرید کے دی تھی، تو آج تم مجھے اس پر نماز نہیں پڑھنے دے رہے ہو. اللہ اکبر. اور پھر حضرت عثمان نے فرمایا تھا کہ ایک دن ہم جا رہے تھے، آئی تھنک پہاڑ کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، حبل صغیر تھا آئی تھنک. تو حضرت عثمان نے کہا کہ میں، حضرت ابوبکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور پہاڑ پہ جیسے ہم پہنچے، کسی حدیث میں حضرت عمر کا بھی نام آتا ہے ساتھ، تو کہتے ہیں پہاڑ خوشی سے جھوم اٹھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے وہ ہلا نا تو پتھر گرنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹھوکر ماری اور اس کو یہ کہا کہ اے صغیر، صبر کر، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور ایک شہید ہے. اور ایک جگہ پہ جہاں پہ آتا ہے نا 2 شہید ہے، تو حضرت عثمان نے کہا تھا کہ پہلے ایک نبی بھی چلے گئے اور پھر اس کے بعد صدیق بھی چلے گئے، اور ایک جو شہید ہے حضرت عمر کا، کہ وہ تو اب مجھے پتہ ہے کہ میں شہید ہوں گا اس اللہ کی راہ میں. تو حضرت عثمان کا پڑھ کے دیکھے گا کہ کس طرح سے اللہ کی راہ میں وہ دیتے تھے. نہ صرف حضرت عثمان، حضرت ابوبکر صدیق کا واقعہ میں آپ کو سنا چکی ہوں، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ سنا چکی ہوں، حضرت عمر کا واقعہ سنا چکی ہوں کہ اللہ کی اتنا اللہ نے نوازا ہوا تھا. تو یہ جن کی بات ہم بار بار کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ نے اتنا نوازا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے نوازا ہے، لیکن وہ اپنے لیے، صرف اپنی ذات کے لیے جمع کرتے ہیں، اور اگر ہے بھی تو وہ مسلمانوں کے اگینسٹ ہی استعمال ہو رہی ہیں، کہ وہ اگر فنکشن بھی کرتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں جس سے بے حیائی کا مطلب پرموٹ ہو رہی ہے. ان کے گھروں میں بھی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، ان کی اولادیں بھی سارا کچھ وہی کر رہی ہیں. انہی پہ وعید اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم الخیرات، کہ انہی کے لیے خیرات ہیں، انہی کے لیے بھلائیاں ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں. اعد اللہ،
اور تیار کر رکھیاں سبحان اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لہم ان کے لیے جنات تجری من تحتها الانہار کہ خالدین فیہا کہ ان کے لیے ایسی جنتیں ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. ذالک الفوز العظیم اور یہ بڑی کامیابی ہے ان کے لیے. اللہ اکبر. اور آیت نمبر 90 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تھوڑا سا ٹائم لے کے میں چاہ رہی ہوں کہ آج میں یہ پارہ ختم کر دوں. آئی تھنک تھوڑا سا ٹائم اوپر جائے گا کہ آیت نمبر 90 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ اور آگے عذر کرنے والے من العرابی عراب دیہاتیوں میں سے لِيُؤَذِّنَ لَهُمْ تاکہ اجازت دے انہیں وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اور کیونکہ اب میرے ذہن میں ہے کہ میں نے یہ ختم کرنی ہے لیکن انشاءاللہ آیت 5 منٹ ایکسٹرا میں آپ کی لوں گی اب زیادہ نہیں لوں گی انشاءاللہ. تو اچھا جی اب یہاں پہ اب دیکھیے ہم اکثر یہ پڑھتے ہیں کہ عراب جو تھے دیہاتی تھے تو ہم ہوتے ہیں کہ یہ کون تھے. اصل میں یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہی نسل میں سے تھے جو حجاز کے رہنے والے تھے نا. بعد میں تو نام مکہ بدل گیا تھا نا تو اس کے اور ارد گرد کے رہنے والے لوگوں کو عراب ہی کہتے تھے عربی تھے نا. بعد میں کیا ہوا کہ جو لوگ شہروں میں تھے اب نئی نئی جگہ بنتی گئی تو ان کو وہ اپنے آپ کو مدنی کہتے تھے اور جو دیہات کے لوگ تھے ان کو عرابی کہتے تھے بدو کہتے تھے جیسے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیہاتی جو لوگ ہیں یہ آئے یؤذنا تاکہ اجازت دی جائے لہم انہیں وقعد الذین کذبوا اور وہ بیٹھ کے وہ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا اللہ کو و رسولہ اور اس کے رسول کو. اور یہ کیا تھا کہ دو طرح کے لوگ تھے ایک دیہاتی تھے اور وہ لوگ کن کے ساتھ بیٹھ گئے یہ جو منافق تھے نا یہ دونوں ہی گروہ اکٹھے ہو گئے. تو ان دونوں گروہ کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا تو ان قریب پہنچے گا جنہوں نے کفر کیا منہم ان میں سے عذاب علیم دردناک عذاب پہنچے گا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب یہاں پہ دیکھیے پھر وہی میں نے جو بات آپ کو کہی تھی نا کہ ہر ایک جو پیچھے رہنے والے دو طرح کے گروہ تھے. اب آپ نے یہاں پہ غور کرنا ہے کہ نیت کا فرق کہ نیت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا اجر عطا کرتے ہیں کہ لیسا نہیں ہے علی الضعفاء ضعیفوں پر ولا اور نہ. اب آپ اس کو نمبر دیں نمبر 1 آپ کر دیں کہ ضعیفوں پر ولا اور نہ علی المرضى اور نہ مریضوں پر ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون اور وہ لوگ جو نہیں پاتے تھے کہ وہ خرچ کریں کہ مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنی وسعت نہیں دی ہوئی تھی ان کے مال میں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے. یہ 3 طرح کے لوگوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا جو پیچھے رہ گئے تھے بیمار تھے بوڑھے تھے یا وہ یہ نہیں ان کے پاس اتنا مال نہیں تھا. حرجن کہ کوئی حرج کوئی گناہ ان کے لیے نہیں ہے اذا نصحوا للہ ورسولہ کہ وہ مخلص مطلب وہ مخلص لوگ تھے اذا جب کہ وہ مخلص تھے للہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے. ما علی المحسنین من سبیل نہیں ہے محسنین کے لیے کوئی مواخذہ. اب آپ محسنین کو انڈر لائن کریں گے نا تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا. اب دیکھیے کہ یہ جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں جنگ میں بھی نہیں گئے کوئی مشکل بھی نہیں اٹھائی تھی. کتنی مشکل تھی نا جنگ تبوک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا جو جنگ تبوک میں ساتھ تھے کہ تم جس وادی سے گزرے کیونکہ ایک ایک قدم پہ اجر مل رہا ہے نا تم جو بھی جنگ کر رہے ہو تم اپنے مال سے اپنی جس چیز سے بھی جتنا اجر تمہیں مل رہا ہے اتنا ہی اجر ان کو بھی مل رہا ہے جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ والے لوگ جو ہیں دیکھیں انہوں نے تو کچھ نہیں کیا تھا اجر میں یہ برابر کے شریک تھے کیونکہ ان کی نیت تھی. اور وجہ کیا تھی آگے ان کی بھی آئے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نام کیا دیا محسنین کا نام دیا کہ نہیں ہے محسنین پر من سبیل کوئی مواخذہ نہیں ہے کیونکہ ان کی نیت صاف تھی. واللہ اللہ غفور الرحیم اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے. ولا علی الذین اور نہ ان پر جو اذا ما آتوک کہ جب وہ آئے آپ کے پاس لتحملہم. اللہ اکبر یہ بھی اتنی پیاری آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر بھی کوئی مواخذہ نہیں ہے. پہلے ہم نے 3 کا پڑھا تھا نا یہ اب چوتھا نمبر یہاں پہ لگا لیں کہ ان کے اوپر بھی کوئی مواخذہ نہیں ہے جو آئے آتوک جو آئے آپ کے پاس لتحملہم تاکہ آپ سوار کریں انہیں. قلتا تو آپ نے کہا ان کو کیا کہا لا اجدو کہ میں نہیں پاتا ما احملکم کہ میں سوار کروں تمہیں علیہ جس پر.
अब क्या हुआ था कि देखिए क्योंकि सामान इतना नहीं था ना, इतने एक एक ऊंट पे, तो आप देखिए कितने कितने लोग एक एक ऊंट पे थे, बना दिया था कि अच्छा इतने लोग इसके साथ हैं, इतने लोग इसके साथ हैं, तो उसके बावजूद भी लोग आ रहे थे। तो आके क्या कह रहे थे कि हमें भी कुछ सवारी दे दे, हमने भी जाना है। तो अब उनकी नीयत जाने की थी, वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से उनको इस जंग में जाने का मौका मिल जाए। आप देखिए किस पे जाने के लिए रो रहे थे, जंग में जाने के लिए। और जंग किसके साथ थी? सुपर पावर के साथ जंग थी। इतना पता था कि जान भी जाएगी, पता था कि इतना मुश्किल सफर है कि खाने को भी कुछ नहीं होगा, फिर भी आके रो रहे हैं कि हमने साथ जाना है, हमारा कोई बंदोबस्त कर दें। अल्लाह सुब्हानहू ताला देखें फरमाते हैं तवल्लौ, तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे पास कोई सवारी नहीं है, तो वो वापस पढ़ते व आयुनुहुम, और उनकी आंखें तफीदु मिनद दमी, तो बह निकली आंसुओं से, हाज़ना, अल्लाह अकबर, गम के मारे कि वो रोने लगे थे। क्योंकि वहां से जब वो पलटे तो रास्ते में घरों में जा रहे हैं और साथ साथ रो रहे हैं। अब देखिए कि क्या अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उनकी इज्जत की कि उनके आंसू जो है ना, वो भी अल्लाह सुब्हानहू ताला ने अपने कलाम में रख दिए कि रहती दुनिया तक हम जब भी पढ़ेंगे उनकी आंखों के बारे में, उनके आंसू के बारे में, आप सोचिए उनको अजर मिलता रहे। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा वाक़या सुनाती हूँ जो मेरा बहुत फेवरेट है। हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु का वाक़या है कि जब उन्होंने अपने बेटे के लिए अपनी बहू पसंद की थी तो उन्होंने क्या देखा था। सबसे पहले तो देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी क्या रहनुमाई की थी कि जब इंसान अपने लिए कोई बीवी तलाश करता है तो उसमें क्या चीज़ें देखता है। नंबर 1 ये कि उसका माल देखेगा, नंबर 2 ये कि उसका हस्ब नसब देखेगा, नंबर 3 ये कि उसकी खूबसूरती देखेगा, और नंबर 4 ये कि उसका तकवा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम अपने लिए ऐसी बीवी देखना जिसमें ईमान और तकवा ज्यादा हो। इसी से मुझे हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु का एक वाकया याद आया, बहुत खूबसूरत वाकया था कि अमीरुल मोमिनीन थे, गश्त कर रहे थे, एक घर में से आवाज आई। एक माँ अपनी बेटी को कहती है कि बेटी उठो क्योंकि सुबह हो चुकी है और दूध लेने वाला आने वाला है, तो यूं करो कि दूध में थोड़ा सा पानी मिला दो। और उस लड़की ने आगे से जवाब दिया, जो बेटी थी उस औरत की, उसने जवाब दिया कि माँ, अमीरुल मोमिनीन ने हुक्म दिया है कि पानी नहीं दूध में मिलाया जाएगा। तो माँ आगे से जवाब देती है कि यहाँ कौन से अमीरुल मोमिनीन तुम्हें देख रहे हैं। तो बेटी आगे से जवाब देती है कि अमीरुल मोमिनीन तो नहीं देख रहे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला तो देख रहे हैं। हजरत उमर बाहर से ये सुन रहे थे। उन्होंने गौर से देखा कि ये कौन सा घर है। जब घर वापस गए तो अपने गुलाम को भेजा कि जाके इस घर से पता करो कि इनकी जो बेटी है उसकी कहीं बात तो नहीं हुई है या कोई रिश्ता ऑलरेडी उन्होंने तय तो नहीं किया। जब गुलाम ने आके बताया कि उसका कोई रिश्ता नहीं तय हुआ तो उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता उसके लिए भेजा, और वो बच्ची फिर अमीरुल मोमिनीन के घर बहू बन के आई। उन बच्चों को अल्लाह सुब्हानहू ताला ने एक बेटी से नवाजा। जब वो बच्ची बड़ी हुई तो उसकी शादी बनु उमैया में अब्दुल अजीज से हुई, और अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उस बच्ची को जो बेटा नवाजा उसका नाम था उमर बिन अब्दुल अजीज, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि उनका दौरे खिलाफत ऐसा था कि उस जमाने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर याद आ जाता था। तो जब माँ बाप ऐसे होंगे, जब बीज ऐसा बोया जाएगा तो दरख्त तो ऐसे ही लगेंगे ना। इसलिए हमें भी ये देखना चाहिए कि जब हम माएँ अपनी बहुएं पसंद करती हैं या बच्चे अपनी बीवी पसंद करते हैं तो किन चीज़ों को देखना ज़रूरी है। अल्लाह सुब्हानहू ताला हम सबको तौफीक अता करे कि हम अमल करने वाले बन जाए। ये सही मुस्लिम की हदीस है 2808। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अनस बयान करते हैं कि काफिर जो है ना, वो जो दुनिया में जब वो कोई अच्छा काम करता है, अल्लाह सुब्हानहू ताला उसका बदला उसको दुनिया की जो लज्जतें है ना उसमें से अल्लाह सुब्हानहू ताला उसको अता कर देते हैं, लेकिन आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं है। क्यों? इस वजह से कि उसने कभी ये चाहा ही नहीं है कि उसको जन्नत मिले। उसके पास वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आखिरत में जाके मैंने हिसाब देना है और वहां पे मुझे जन्नत मिलेगी। और हम मुसलमान, हमें तो पता है कि हमने हर चीज का आगे जाके जवाब देना है और वहां पे जन्नत और दोज़ख का कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर है। इसके बावजूद भी आप अपने अराउंड देखें कि झूठ
चोरी चुगली, हम मुसलमान होके क्या करते हैं कि जिनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं मोमिन की नेकियां आखिरत के लिए जखीरा कर देते हैं ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला वहां पे उसको अजर दे। और दुआ करें अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी शान के मुताबिक अजर दे, आमीन सुम आमीन। लेकिन दुनिया में जो उसको रिस्क मिलता है ना मोमिन को, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की फरमाबरदारी की वजह से मिलता है। जो वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात हैं जिन पे वो अमल करता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला को राजी करने के काम करता है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इस वजह से उसको वो रिस्क अता करते हैं। सुभान अल्लाह।